بزرگان دین اولیاء کرام ہمیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے نماز کے لیے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں، کہ اس نے دنیا کی ہر چیز کو آپ پہ حرام کر دیا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے جدنگ نے بھی فلانی شاید تو میں ہاتھ چوک لیا بھائی بس ٹھیک ہو گیا، پنجابی کی عقیدہ۔ تو اولیاء کرام فرماتے ہیں یہ جو ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے نا، تو وہ گویا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کرتا ہے کہ مولا میں نے تیرے علاوہ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیا، اب بس میں ہوں اور تو۔ یہ اولیاء اس کے اسرار و رموز سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں احکام نماز، وہ ہمیں علماء سکھاتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اسرار نماز، وہ ہمیں اولیاء سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آداب نماز سکھاتے ہیں۔ تین حصے ہیں نماز کے، احکام ہیں، آداب ہیں، اسرار ہیں۔ تو یہ جو آداب و اسرار ہیں یہ اللہ والے سمجھایا کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہو، آپ نماز میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، کسی ادھر ادھر آپ دیکھنے میں آزاد پابند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جو قیام ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ بندے اس قیام سے تو نے سیکھ کے باہر نماز سے نکلنا ہے، مصلی چھوڑنے تک یہ سیکھ لے کہ تو اللہ کا پابند ہے، پابند رہے گا تو جس طرح نماز کی پابندی میں تیرے اوپر رحمت کی چادر ہے، اگر تو باہر بھی پابند رہے گا اللہ کے قوانین کا، ہر وقت تیرے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ رہے گا۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے منہ میں لے کے عرش کی طرف اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت اس پابندی میں ہے جس کا تقاضا اس کا خدا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں سارے دوستوں؟ وہ پابند ہے، وہ کھڑا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے مصلی سے جگہ چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا، کہ جا سکتا نہیں جا سکتا، وہ کسی کی بات سن کے اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیوں؟ وہ پابند ہے۔ تو اسی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لینا عام زندگی میں یہ عبادت کا فلسفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کا فلسفہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ہم اپنی باقی جو آزاد زندگی ہے نماز کے باہر کی، اس میں بھی اللہ کے قوانین کے پابند ہیں کہ نہیں؟ شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، حرام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ نہیں کیا؟ تو نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ تو اللہ کی پابندی میں رہنا سیکھ، تب تو مسلمان ہے، ورنہ تو تھوڑی وقت کا آ کے گزارا کر کے چلا جاتا ہے، یہ تیری کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی یہ ہے کہ تو عبادت میں آیا ہے تو سیکھ کے جا کہ اللہ تمہیں سکھا کیا۔ تو سورہ فاتحہ شریف پڑھتا ہے، اس کی بے وہاں برکات ہیں۔ کئی مرتبہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر وہ حوالے کر چکا کہ سورہ فاتحہ شریف کی بڑی برکات ہیں، تو اس میں انسان پڑھتا ہے۔ اچھا پھر اس سے ایک اور مثال آپ لے سکتے ہیں۔ کچھ نمازیں ہیں ان میں اونچی اونچی پڑھتے ہیں، کچھ نمازیں ہیں اس میں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہے کہ آپ اونچی آواز سے پڑھیں، سارے سنیں، جتنے بھی آپ کے نمازی ہیں ان کو سنیں کہ امام کیا پڑھتا ہے۔ زور کی اثر کی نماز ہے، اس میں حکم ہے کہ آہستہ پڑھنی ہے، بھئی تیری تو ہی سنے کوئی نہ سنے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ فلسفہ ہے کہ اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے میری مرضی ہوئے تو تیری آواز اونچی ہوئے، میری مرضی نہ ہوئے تو تیری آواز اونچی نہ ہوئے۔ گل سمجھ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی عبادت میں یہ فلسفے ہیں۔ اللہ ہمیں سکھاتا کہ یہاں تک تو میرا پابند ہو جا کہ تیری آواز بھی اونچی تب ہو جب میں ہوں، تیری آواز ورنہ اونچی نہ ہو اگر میں نہ ہوں۔ تو جو آواز کے اونچی اور راستہ ہونے میں بھی پابند ہو وہ انسان والا کتنا کا آزاد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف نماز میں سیکھ کے باہر جا، تو نماز سے سیکھ کے باہر جا کہ تو اپنے آواز کے اونچا کرنے میں بھی اللہ کا پابند ہے، اور اسی طرح تو اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہے، اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے، تو اپنے استاذ کے سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت تو پابند ہے کہ تیری آواز اونچی نہ ہو۔
جس طرح تو ظہر اور عصر کی نماز میں پابند ہے، اگر تو چاہے بھی تو آواز اونچی کر سکتا ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ واجب ہے، ظہر عصر میں آہستہ پڑھنا واجب، واجب کو توڑے گا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ مغرب عشاء فجر میں اونچی پڑھنا واجب ہے، تو آہستہ پڑھے گا کہ نہیں میرا دل کردہ میں آہستہ پڑھنا، تیری نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ تو یہ کیا سکھایا جائے؟ تو فرمایا جس طرح یہاں اونچی اور آہستہ کا تو خیال رکھتا ہے، بعین ہی اسی طرح تو اپنی زندگی میں اپنی جگہ کو دیکھ کہ یہ جگہ اونچی بولنے کی ہے، یہ جگہ آہستہ، یہاں تو آواز اٹھا سکتا ہے، یہاں آواز نہیں اٹھا سکتا۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ فلاں ہے، اس کے سامنے میں نے آواز اونچی نہیں کرنی، اس کے سامنے مجھے اونچی کرنے کا حق ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شاگرد ہے، اس کو میں جھڑک سکتا ہوں، اونچی بول سکتا ہوں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ اُفٍ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا وہاں تمہیں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ نماز کا فلسفہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ اللہ نماز میں ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں نماز میں سکھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہمیں اولیاء بتاتے ہیں۔ کون بتاتا ہے؟ اولیاء بتاتے ہیں۔ اولیاء کے قدموں میں بیٹھیں، ان سے لیں، ان سے سیکھیں، ان سے پوچھیں کہ حضرت ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ جو نماز میں اصول ہے، قوانین ہیں، یہ سادہ ایسے ہی فضول ہی ہیں، ان کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اب آپ کو میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں، وہ آپ کو یاد ہے۔ اونچی آواز سے پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا، تکبیر تحریمہ کہہ دینا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان کے پابند رہنا، یہ ہمیں اپنی زندگی کی پابندی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ بندہ مسلم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا پابند ہو، اس کو مسلمان گردانا اور کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھنی۔